اپنی زندگی میں۔ اچھا، دائرے میں بھی یہ مقام پہلی بار آیا ہے۔ سلمان صاحب، آپ کی نظر میں ہم نے دیکھا جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو انہوں نے بڑے شادیانے بجائے کہ ہماری حکمت عملی تھی اور ہم نے سب سے زیادہ امیدوار جو ہے میدان میں اتارے ہیں۔ آج جب یہ مسترد ہوئے ہیں اور اسپیشلی بانی پی ٹی آئی کے کاغذات کا مسترد ہونا، اس کے سیاسی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کا تو سمجھ آتی ہے کہ وہ تو سزا یافتہ ہیں، وہ جو باقیوں کی بات ہو رہی ہے درجنوں کی تعداد میں، دیکھیں ہماری تاریخ اچھی نہیں ہے پاکستان کے اندر آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے حوالے سے تاریخ تو اچھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کس کے خلاف لڑیں گے؟ اور یہ معاملہ آپ کو یاد کریں، جب 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی تھیں تو میں زور دے کے ایک بات کہہ رہا تھا کہ بڑے فیصلے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کو کرنے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کے پاس تو اب اہلیت ہی نہیں رہی۔ یہ سیاسی قیادت ہے نا کہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ معاملہ بھی جتنے بڑے پیمانے پہ آج انہوں نے کاغذات نامزدگی مسترد کی ہیں اور وہ جو بلے کا نشان نہیں دیا، یہ وایا پشاور اسلام آباد جائے گا معاملہ عدالت عظمیٰ میں، چونکہ 9 مئی کو جب یہ معاملہ جائے گا بلے کے نشان والا تو وہاں پر ڈویژنل بینچ نے اس کی سماعت کرنی ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر عدالت عظمیٰ کے پاس جائے گا۔ اور پہلے بھی جو انتخابات کا فیصلہ کیا نا، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ تو مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، کوئی کنسنسس نہیں کروا سکا تھا، تو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے بیٹھ کے ایک ڈیٹ دی اور اس کے بعد پھر ایک لاہور ہائی کورٹ سے ایک سنگل بینچ کا فیصلہ آیا۔ اور آج جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ نے کہا نا کہ ان کی تو یہ حکمت عملی تھی کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ کاغذات جمع کروائے، تو دوسروں کی بھی تو حکمت عملی تھی، انہوں نے بھی تو سوچا ہوا تھا، اسی لیے تو جوڈیشل افسران کی جگہ افسر شاہی کو لایا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کوئی جج بیٹھا ہوتا نا، دیکھیں جوڈیشل افسران جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح فریق نہیں بنتے، ایڈمنسٹریشن کے افسر جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کن کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ان کی جو ابھی حکمت عملی بھی تھی۔ اور جیسے شامی صاحب نے کہا کہ شامی صاحب بھی ایک پوری تاریخ ہے، اس طرح ماضی کے اندر نہیں ہوا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہو جائیں گے، انتخابات کے نتیجے میں حکومتیں بننی ہیں، اور کیا مضبوط حکومتیں بن سکے گی؟ جو کچھ یہ چون چون کا مربع شروع ہو گیا ہے نا، اس سے پاکستان کے سنجیدہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پاکستان کے سمجھ بوجھ کے عملوں کے اندر ایک تشویش ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر سیاسی قیادتیں جو ہوتی ہیں قوموں کو جوڑتی ہیں، قوم بناتی ہیں، اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے، انتشار اور خلفشار نہیں ہوتا۔ اس الیکشن کے نتیجے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ اچھا ہوتا کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ہم یہاں پر بار بار کہتے رہے، یاد کریں کہ جناب مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لے، اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طرز عمل ہے۔ یہ ساری کیفیت ابھی بھی کوئی مل بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں تو ابھی بھی 9 مئی کے بعد پاکستان کی سیاست مفلوج نظر آ رہی ہے۔ اب جس بنیاد پر انہوں نے ان کو کیا ہے، دیکھیں 9 مئی کی حد تک جو لوگ ملوث تھے، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں بھئی آپ ان کے گرد قانون کا شکنجہ کسیں، لیکن ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنا جس پارٹی کے روٹس موجود ہیں، آپ پوری پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ تو نہیں کر سکتے۔ ابھی میرے پاس یہ پڑے ہیں سارے، بھئی باقی جماعتوں کے تو سارے قبول ہو گئے، مجھے کسی ایک کا نام لے دیں گے جس کے مسترد ہوئے ہیں، ایک پارٹی کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب لیکن کچھ پہ اعتراضات لگے، نون لیگ کے بھی کچھ امیدواروں پہ نام لیں کس کا احسن اقبال صاحب کا ایک اس پہ لگا ہے، اعتراض لگا ہے، ان کے مسترد ہو گئے ہیں، نہیں مسترد نہیں ہوئے، اعتراضات۔ دیکھیں بات یہ کہ جو کیفیت پاکستان کے اندر اس وقت طاری ہے، اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کے اندر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ آزادانہ انتخابات ہوئے ہیں؟ اور ہمیشہ آزادانہ انتخابات کے نتیجے میں ملکوں کے اندر استحکام آتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے اور پھر مضبوط حکومتیں بڑے فیصلے کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آزادانہ انتخابات اور بلے کے نشان کے حوالے سے بھی بڑا فیصلہ پھر بڑی عدالت ہی کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو